لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. ایک صلوات پڑھیے. حضرات گرامی، سورہ نور کی 36 نمبر کی آیت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. خداوند عالم نے کچھ گھروں کو کیا قرار دیا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ گھروں کو بلند قرار دیا ہے. پھر وجہ بتاتا ہے کہ بلند ہونے کی وجہ یہ ہے یذکر فیہا اسمہ، اس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. خوب. اس کے بعد والا جملہ ہے کہ ایک ایسا بلند گھر جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. پھر یسبح لہ فیہا، کہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے صبح و شام. تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک نظریہ یہ ہے کہ گھر سے مراد وہ گھر جو بلند کرنا ہے وہ ہے کیا؟ آیا بلڈنگ اونچی کر دینا؟ دیکھیں آخر گھر بلند کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی لمبی اونچی دیواریں کر دیں. ایک مرتبہ یہ نہیں ہے کہ گھر بلند کر دیں، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے روحانی لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے اس گھر کو بلند کیا ہے. میری نگاہوں میں یہ گھر بہت بلند ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں اس طرح. تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں کوئی گھر بلند کیسے ہوتا ہے؟ ایک سوال کہ بھائی اب جب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو میں نے کہا ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ گھر بلند کرنے کا مطلب ہے دیواریں بلند کر دی جائے. کہتے کیا مطلب گھروں کی دیواریں بلند کرنے؟ کہتے کہ لوگوں کے گھر بنے ہوتے ہیں، اب جب مسجد بنائیے تو تھوڑی سی اونچی بنائیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ایک یہ نظریہ. میں نے کہا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ دیواروں کو بلند کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسے کچھ ہم نے گھر قرار دیے ہیں جو بہت بلند ہے اللہ کی نگاہوں میں، معنویت کی نگاہوں میں، روحانی نگاہوں میں وہ بہت بلند ہے. پوچھا کس لیے بلند ہے؟ تو اللہ خود ہی کہتا ہے یذکر فیہا اسمہ، اس گھر میں چونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے
اس لیے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ تو یہ خود قرینہ ہے کہ یہ گھر کی دیواریں بلند کرنا نہیں مراد ہے، بلکہ اللہ عظمت کے لحاظ سے کہتا ہے یہ گھر بڑا ہے۔ اچھا آگے والے بھی وہ سب پہ اولو، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے صبح و شام۔ تو اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بلند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی اینٹیں اور دیواریں اور چھتیں اور میناریں بلند کیے جائیں یا ڈوم بنا دیا جائے، اس سے بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو بلند کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر صبح شام ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب تفسیر میں آتے ہیں تو ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ خود جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیت پڑھی تو صحابیوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ بیوت کون سے گھر ہیں؟ یہ گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں اللہ کے رسول؟ ہمیں یہ بتا دیجیے، کیا اس سے مراد انبیاء کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ کیا اس سے مراد اوصیاء کا گھر ہے؟ کہا ہاں۔ یہ بھی کیا اس سے مراد علماء کا گھر ہے؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اماموں کا گھر ہے؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی نے دیکھیے انسان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے۔ اب ایک بڑے صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اس گھروں میں فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ دیکھیں تو پیغمبر نے فرمایا اب تک جو تم نے نام لیا تھا وہ چھوٹے گھر تھے، فاطمہ کا گھر تو سب سے بڑے گھروں میں ہے۔ ایک سلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کیجئے، اب میں آنا چاہتا ہوں یہ اتنی بات آپ نے سنی تھی، یہ گھر کیوں بلند ہے؟ 20 وجہ ہمارے علماء نے بتائی، 20 وجہ۔ اب سنیے، اب آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، چلیے ہمارے سامنے ہی بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں سے پوچھیں کہ جہاں قرآن نازل ہو اس جگہ کی اہمیت ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی مسلمان انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا اب دوسرا سوال ہے کہ جہاں ایک آیت نازل ہو جائے وہ جگہ بزرگ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی نگاہوں میں قابل احترام بن جاتی ہے، اور ہم بار بار اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، تفسیروں میں کرتے ہیں کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی، اور جہاں پورا قرآن نازل ہو، ہے نا ایک سوال؟ تو آپ کو جہاں وہی پروردگار نازل ہو، جہاں پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جائے وہ، اب تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو کہنا پڑے گا یہ گھر متبرک ہو گیا اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے فرشتے آتے جاتے ہے نا۔ ہمارے پاس نہیں، یہ عالم اسلام کا اجماع ہے کہ دیکھیے قرآن تو بہت ساری جگہوں پہ نازل ہوئے، نو ڈاؤٹ کہ کچھ آیتیں مکے میں، کچھ سورہ مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، کچھ جنگ کے میدان میں نازل ہوئی، کچھ راستے میں نازل ہوئی، کچھ حضر میں نازل ہوئی، کچھ پیغمبر کے گھر میں نازل ہوئی، یہ سب ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے سورہ نور نازل ہوا فاطمہ کے گھر میں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان آگے کہتے کہ نہیں 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 آپ غلط کہہ رہے ہو۔ آج آپ دیکھیے سورہ نور نازل ہوا کہاں؟ بیوی کے گھر میں۔ اب ارے سورہ دہر کہاں نازل ہوا؟ ایک ساتھ 18 آیتیں نازل ہوئی، کہاں؟
بیوی کے گھر میں. اب مجھے ایک سوال ہے کہ جس گھر میں قرآن نازل ہو، جس گھر میں سورہ نور نازل ہو، جس گھر میں سورہ آئے تطہیر نازل ہو، ہے نا، جس گھر میں سورہ دہر نازل ہو، جس کی شان میں سورہ کوثر نازل ہو، ہے نا، اب آپ بتائیے، دیکھیے یہ ہے جو جرم. آپ اس گھر کو آگ لگائیے تو کہا جائے گا کہ نہیں اس نے قرآن کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، ہے نا. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی کعبہ ڈھا دے، کیا کہیں گے آپ؟ ہے نا ایک سوال. بھائی دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. ہم ادھر نماز پڑھتے. آج مسجد اقصی ایک مسلمان کی نگاہوں میں اتنے لوگ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلا قبلہ ہمارا وہ تھا، ہے نا. یہ تو کوئی اور ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب اگر تم اٹھ کے گئے، اگر اب تم اٹھ کے گئے نا تو تمہارے نام سے ایک اور صلوات پڑھائیں گے. تو یہ جو اگر کعبے کو جو ہے آج ویسے مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس اس کو ہم کہتے ہیں، تاریخ پڑھ لیجئے. مسلمانوں کی عزت ہے نا، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اس کا احترام کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آج دشمنان اسلام اور مسلمانوں کی جنگ اسی کی آزادی کے لیے ہے. آج کتنے مسلمان اپنی جان دے رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ غاصب یہودیوں کے ہاتھ سے آزاد کرنا، ہے نا. اب آپ کوئی آ کر اس کو ڈھانا چاہے، دیکھیے ایک بار آپ عام آدمی کے گھر پہ بلڈوزر چلوا دیجیے تو ہم کہیں گے غلط کیا آپ نے، یہ ظلم ہے. لیکن آپ اسی ملک میں خالی ڈھانے کی بات کیجئے کہ جو سی ایم ہے ان کا گھر ڈھا دوں گا میں، تو کیا ہوگا؟ یہ جرم کئی گنا بڑھ جائے. اگر اسی میں اضافہ کر دیجئے کہ یہ سی ایم سے بھی بڑا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ جرم اور بڑا ہو جائے گا، ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیوی کے گھر پہ حملہ کرنے والا جو بھی ہو، جتنا بھی بڑا ہو، وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ خانے کعبہ کے ڈھانے کی طرح ہے. یہ اس نے وہی کے گھر پر آگ و لکڑی جما، آگ لگائی، ہے نا. تو ایک اس گھر کی بلندی کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں وحی نازل ہوئی، اس گھر میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے. آج تمام مسلمانوں کو حکم ہے اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، سورہ نور سکھاؤ. حتیٰ یہ تک ہے اگر تمہیں بخار آ رہا ہے تو آئے نور پڑھو. ٹھیک ہے، یہ بار بار حکم ہے. تو پہلی چیز جس کی بنا پر اللہ نے اس گھر کو بلند کیا ہے وہ ہے کیا؟ وحی کا نزول. یہ بیت الوحی کہا جاتا ہے. ایک جانتے ہیں آپ روایتوں میں ہمارے پاس ہے کہ بی بی کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت الوحی. یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہو. ٹھیک ہے. دوسری وجہ سن لیجیے، میں 5 وجہ بتاتا ہوں اور پھر کبھی انشاءاللہ 15 وجہ اور کبھی سنیے، کیونکہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنی ہے اور اتوار کو جو مجلس پڑھنی ہے وہ کسی اور موضوع پہ مجھے پڑھنی ہے. تو میں آج خالی 5 وجہ بتاتا ہوں، ویسے بھی آپ کو سناتا ہی رہتا ہوں. تو انشاءاللہ کبھی اور یہ 15 وجہ بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں. دوسری وجہ جانتے ہیں کیا؟ آپ سے کہیں، آپ سے پوچھ لیں جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہو وہ کس قدر اللہ کی نگاہوں میں محترم ہوگا. آج ہمارے پاس روایتیں جانتے ہیں کس پہ تھی
کہتے جس گھر میں صبح صبح قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر پہ نظر کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں صبح صبح اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر سے نور جب آسمان کی طرف جائے تو یہ فرشتے اٹریکٹ ہو کر تمہاری گھروں پر نظر کریں. اب کبھی آپ سوچئے کہ آج میں ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھے, صبح صبح پڑھے. کس لیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نور قرآنی جو ہے جب تمہارے گھر سے اٹھے گا, نور نکلے گا اور آسمان کی طرف جائے گا تو فرشتے تمہارے گھر کی طرف دیکھیں گے. ہے نا, یہ ہمارے پاس حدیث میں ہے. اچھا فرشتوں کا آنا جانا کیا ہو؟ فرشتے کب کسی کے وہاں آتے ہیں؟ دیکھیے ایک بار آتے ہیں تو دم نکل جاتا ہے. ایک بار موت کا فرشتہ بلا لیجیے, کہتے ہیں بھیا ہمارے گھر سے دور ہی رہو, اس لیے کہ اگر آ گئے تو ایک نہیں. تو کوئی آدمی تو بلاتا نہیں ہے حضرت اسرائیل کو, تو کس فرشتے کو ہم بلانا چاہتے ہیں؟ ہے نا سوال. تو سوال رحمت کے فرشتے کو بلانا چاہتے ہیں. تو جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہوں ہم اس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے یا نہیں دیکھتے؟ کہتے یار یہ گھر ہے جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں, ہے نا. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, تو جس گھر میں فرشتے آتے ہوں وہ مسلمانوں کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے. جس گھر میں فرشتے نوکری کرنے آتے ہوں, دیکھیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آج یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ درج ہے. اچھا یہ سارے جو فضائل ہیں نا یہ ایسے تو ہیں ہی نہیں کہ جو خالی ہم شیعہ بیان کرتے ہوں. اب ہمیں سن لیجیے, یہ سنیے, سنن کی کتابیں پڑھیے. اہل سنت کی 6 کتابیں, شاہ ستہ کہا جاتا ہے. اس میں 2 صحیح کتاب باقی 4 سنت کی ہیں. سننے آپ اٹھا کر خالی دیکھیے, جناب سلمان, جناب ابو ذر, جو لوگ بھی اس طرح کے صحابی تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جناب سلمان کو کسی کام سے پیغمبر نے اپنی بیٹی کے گھر بھیجا. وہ گئے اور وہاں سے آئے پلٹ کے, کہا اے اللہ کے رسول, اب ہمارے اگر میرا گھر ہوتا نا آپ کا گھر ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول ایک ایسے گھر میں بھیج دیا جو معجزہ ہو رہا ہے. مجھے کیسا معجزہ؟ کہتے ہیں چکی خود بخود چل رہی ہے. اچھا آپ اپنے گھر میں چکی خود بخود چلوا دیجیے, گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ, کہیں گے اس میں کچھ ہے بھائی. لیکن جب یہی چیز پیغمبر سے جا کر کہی, جناب سلمان راوی ہے یہ, فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے فاطمہ کے گھر میں بڑا عجب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا چکی چل رہی ہے اور کوئی ہے بھی نہیں. فرمایا کوئی ہے بھی نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ فرشتہ چکی چلا رہا ہے, تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دیکھیں اب ایک سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بھی سوچیے اس بارے میں. سلمان نہیں دیکھ سکتے لیکن جو چکی چلا رہا ہو, چکی چھوڑ کے اٹھا ہی اس پہ نہ پڑے کہ کوئی نوکری کرنے آ گیا, ہے نا. تو فرمایا نہیں سلمان تمہیں پتہ نہیں ہے, میری بیٹی جب تھک جاتی ہے تو اللہ اس کو سلا دیتا ہے. گھر کے کام کر کے تک جاتی ہے تو اللہ اس کو سلا دیتا ہے, اور اس کے کام ادھورے نہ رہ جائے گھر کے, فرشتے کو بھیجتا ہے, جاؤ فاطمہ کے گھر میں نوکری کرو. اب ایک سوال ہے, دیکھیے آج قرآن پڑھیے, سورہ فاطر پڑھیے, سورہ فاطر پڑھیے. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی فرشتہ بیکار پیدا نہیں کیا. والمدبرات امرا,
یہ جتنے فرشتے ہیں یا تو کائنات چلانے میں مدد کرتے ہیں یا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، دو ہی کام ہے، یا کائنات. اب جیسے ایک مثال ہے، آپ اور میں، میری اور آپ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، تو یہ گنتا کون ہے؟ کہتے یہ فرشتہ معین ہے ان پتوں اور درختوں کے اوپر. جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، یہ فرشتہ ہاں نہ کر دے، اور پتا زمین میں نہیں گر سکتا. حتیٰ وہ تو چھوڑ دیجئے، اس سے بڑھ کے روایت ہمارے پاس. اب بارش بمبئی میں بہت ہوتی ہے، عجب ہے اللہ کے فرشتے ایک ایک بوند جو آسمان سے نازل ہوتے اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں. تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ساتھ جب بارش ہوتی ہے تو جھڑی لگ جاتی ہے. ہمارے پاس روایت کہتی ہے جھڑی تمہارے وہاں لگ جائے تم نہ گر سکتے ہو، اللہ کے فرشتے ہر قطرے کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی سے ہی گرتا ہے. ایک قطرہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اس کے چلانے والے فرشتے ہیں، وہ حکم کے خدا کے پابند ہیں. سورہ قلم پڑھیے، بڑی واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے فرشتے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ 100% ہمارے اطاعت گزار فرشتے ہیں. اس لیے ان کے پاس خواہش ہی نہیں، وہ تو روحانی ہے، عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی خود کی خواہش نہیں. 100% خدا کے حکم کے فالو کرتے ہیں. حتیٰ یہ چاہتے ہیں جو یہ سورہ قلم میں آیا اس میں غلاظ شداد، اے انسانوں جان لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ورنہ فرشتے اللہ کے آ گئے تو رحم کرنے والے نہیں ہیں. تو کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کو صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ان کی خود کی کوئی مرضی. اب سوال آپ سے ہے، جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا یا کائنات چلائے یا اللہ کی تسبیح کریں یا عبادت کریں، تو اب مجھے بتائیے جو بیوی کے گھر میں آتے تھے وہ کس لیے آتے تھے؟ میں نے ابھی کہہ دیا کہ آتے تھے نوکری کرنے کے لیے. تو اب ایک اور دوسری بات ہے، یا تو کہیے کہ کائنات کے چلانے سے اور تسبیح پروردگار سے زیادہ بلند ہے فاطمہ کے گھر کی نوکری. اگر یہ نہ ہوتا، دیکھیے اللہ کے وہاں قرآن کی میں آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی بھی اپنی نشانی کو نہ موت کی آغوش میں لے جاتے ہیں نہ بھلاتے ہیں جب تک اس سے بہتر چیز نہ لا دیں. یہ قانون خدا ہے، اس لیے کہتے ہیں لن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. یعنی اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا فرشتہ ہے تو اس کو پست کام دیا جائے گا، بلند کام دیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ نے مجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہاں سے ہٹانا ہے، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آپ ہٹاؤں گا تو اس سے بہتر کام دوں گا، اس سے پست کام تمہیں نہیں دوں گا. اب ہمارا سوال یہی ہے، جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان فرشتوں کو میں نے کائنات چلانے کے لیے پیدا کیا ہے یا ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے میری عبادت کرنے کے لیے، تو پھر جب اللہ ان سے کہہ رہا ہے جاؤ فاطمہ کے گھر کی نوکری کرو، تو بتائیں یہ نوکری کیا اس تدبیر سے اور تسبیح سے بہتر نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے جس گھر میں فرشتے نوکری کرنے کو فخر سمجھتے ہو، اس گھر پہ کوئی دشمن خدا آگ لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ یہ جرم بھیانک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جرم کی شدت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اور ہمارے پاس روایت، میں نے کہا کہ ہمارے پاس خالی نہیں ہے، یہ بھی میں نے حدیث میں دیکھا، ایک ایک دن میں بی بی کے گھر میں
نوکری کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. ماکن ایک دن بی بی نے کہا ابو ذر سے, ابو ذر کسی کام سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین کو کوئی جھولا جھولا رہا ہے. بچے چھوٹے ہیں, اسی پہ جھولا جھولا رہا اور بیوی اپنے دوسرے کام میں مصروف ہے. تو ابو ذر نے پوچھا بیوی وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا آپ کو ادھر؟ فرمایا ابو ذر 3 فرشتے تو ابھی لگے ہوئے ہیں کام میں. تمہیں دیکھنا ہے, تم نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن میرے کام میں یہ فرشتے لگے ہوئے. آپ کبھی واقعی سوچیں, جس گھر میں ایک دن میں 70,000 فرشتے کام کرنے کے لیے آئے, جس گھر میں بچوں کو جھلانے کے لیے فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آئے, حتیٰ یہ مرحوم کلینی نے لکھا ہے. اچھا بی بی نے یہ بات بھی کہی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مرحوم کلینی کی روایت میں ہے. مرحوم کلینی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی وفات ہو گئی تو انقطع عن الوحی, بیوی نے فرمایا کہ قرآنی وحی منقطع ہو. رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اب قرآن کی کوئی آیت, رسول کے زمانے میں ہی قرآن مکمل ہو گیا, اب کوئی. لیکن کیا جبریل کا آنا بند ہو گیا؟ نہیں. آج مرحوم کلینی کہتے ہیں کہ جبریل کا آنا زیادہ ہو گیا اور بار بار آتے تھے. اس میں بھی یہ صحابی راوی ہے کہ ایک دن گئے تو دیکھا بی بی کسی سے بات کر رہی, تو خالی یہ بی بی کی آواز سن رہے, دوسرے کی آواز سن نہیں رہے, تو تھوڑا سا ان کو بی بی کس سے بات کر رہی ہے. تو دروازے پہ آ کے آواز دی, بی بی مجھے مولا کائنات نے بھیجا ہے. اور ہاں بولو کیا بات ہے, پوچھا تو کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ فرمایا جبریل آئے ہیں, وہ میرے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میرا بابا کس حالت میں ہے, میری اولاد کی کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں, اور میں انہی سے بات کر رہی. وہ میرے دل کو تسلی دینے کے لیے آئے. آپ کبھی سوچے, ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے کہ جبریل یا تو نبیوں پر نازل ہوتے تھے یا اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ دو ہی صورت, یا اللہ کا پیغام لے کر آیا یا جو ہے انبیاء پر نازل ہوئے. اب بتائیے مجھے کہ بی بی کو کیا کہیں گے, یا کہہ دیجئے کہ بی بی انبیاء سے بڑھ کر ہے, جیسا کہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ شہزادی کائنات کا مرتبہ کسی بھی نبی سے کم نہیں ہے سوائے ان کے بابا. ٹھیک, تو آپ اب دیکھیے اتنی ساری بات میں نے کی کس لیے, حتیٰ امام حسین نے بھی بی بی کی شہادت کے بہت بعد کسی دشمن خدا سے فرمایا تھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, ہم سے بات کر رہے ہو, اگر آج بھی ہماری ماں کے گھر میں آؤ دیکھو تو فرشتوں کے قدم کے نشان تمہیں دکھا دیں گے. یہ بہت سالوں کے بعد بھی کہا ہے. تو بی بی کا وہ گھر ہے جس کو بیت الملائکہ بھی کہا جاتا تھا. یہ وہ گھر ہے جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی تھی اور آتے جاتے تھے. ایک اور چیز دیکھیے, یہ تو جو ہے دو چیز اسلام سے بہت گہرا تعلق, بیت الوحی اور بیت الملائکہ. ایک چیز اور جو ہے بیت الاسلام بھی کہا جاتا تھا. دیکھیے کیوں, آپ کبھی سوچیے بیت الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ اسلام اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اسلام یعنی کیا؟ بھائی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اسلام یعنی کیا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اسلام دو ہی چیز کا نام بلکہ تین چیز کا نام ہے، یا عقیدہ، یا اخلاق، یا تربیت. کیا عبادت اب کہہ لیجیے اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں عبادت. اب آپ کبھی سوچئے کہ جس گھر میں پیغمبر جو ہے، اصل تربیت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر اکرم بہت ساری چیزیں تو بتا ہی نہیں سکتے، جیسے عورتوں کے احکام. یوں ہی پیغمبر نے نہیں کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی. جو بھی آتا تھا کہ عورتوں کو مسئلہ کہتے جاؤ میری بیٹی سے پوچھ لو، وہ تمہیں جو کہے گی وہ میں نے کہا ہے. یہ بھی پیغمبر کہتے تھے. اب آج آپ کے پاس، میرے پاس کتنی تربیت کے بیوی کے بیوی کے پہلو ہیں. ایک مثال ہے کہ آپ بیوی نے اپنے وجود میں دو معصوم کو پروان چڑھایا، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن اور حسین کہتے ہیں، ہے نا؟ تربیت کی کس نے؟ بیوی نے کی. اور کیسی شان تھی کہ آج عالم اسلام متفق ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام پروان نہ چڑھتا، اور حسین نہ ہوتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا، ہے نا؟ تو کون، کس نے ان کو پروان چڑھایا تھا جن کی اتنی؟ سبب یہی ہے باپ کا کردار. کبھی آپ سوچئے گا 13 سال میں، آپ دیکھیے 10 سال، 13 سال پیغمبر باہر ہے مکے میں، 10 سال مدینے، 10 سال میں 80 جنگیں لڑی. کبھی حساب لگائے تو ہر 1.5 مہینے پہ ایک جنگ میں مولا کائنات چلے گئے، ہر 1.5 مہینے میں گھر سے باہر. یہ تو خالی جنگ کی بات. اور اسلامی مشن پورا کرنے کے لیے ہر ایونٹ میں کون گیا؟ علی، ہے نا؟ تو گھر میں کتنے دن مولا کائنات رہے؟ سچ پوچھے نا تو مولا کائنات گھر میں ان 10 سال میں بہت کم رہے ہوں. میں نے کہا کہ 80 جنگیں، ہر 1.5 مہینے کے بعد ایک جنگ ہے، اور جنگیں بھی کیسی کیسی، 3 4 مہینے جنگ چلتی. یہ اچھی بات ہے. تو ایسی صورت میں مولا کائنات کتنا گھر میں رہے. اور آج ہمارے پاس روایت ہے کہ بی بی کی شہادت کے وقت امام حسن 7 سال کے تھے، امام حسین 6 سال کے تھے، اور 5 سال کی بی بی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد جناب کلثوم تھی. تو اتنے چھوٹے بچے تھے، ہے نا؟ بی بی کی شہادت کے وقت میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کبھی سوچئے ان بچوں کو کس نے اسلامی تربیت دی؟ جس تربیت کا اثر ہوا کہ اسلام کو حسین نے ہی بچایا. ورنہ ہمارے وہاں تو بڑا مشہور، عالم اسلام کا یہ بڑا مشہور ہے، اسلام نے جب مال بانٹا تو ہزاروں آئے، اسلام نے جب خون مانگا تو 72 آئے. جو سچ بات ہے. اسلام کو لوٹ کر غنی بننے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن اسلام کو بچانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ سوائے بی بی کی اولاد کے. اسی لیے آپ جان لیجئے، میں نے ابھی اسی جنگ اسرائیل اور یہودیوں کی جنگ میں دیکھا تو ایک یہودی امریکی نے لکھا ہے کہ میں ایک یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہودیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں کے مردوں سے زیادہ ان کی عورتوں پہ دھیان رکھنا، اس لیے کہ ایک زینب نے یزید جیسے کی حکومت پلٹ کر رکھ دی. تو یہ جو مسلم بچیاں ہیں نا، ان کو زینب کی تعلیم اتنی طاقت فراہم کرتی ہے. تمہاری کیا مجال ہے؟ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیا، تو تم کیا ہو؟ تو دھیان رکھو کہ زینب کا کردار کسی بچی میں نہ آنے پائے.
ورنہ کیا کرے گی؟ وہ ظاہراً تو حجاب میں ہوگی، ظاہراً عفت کے دائرے میں ہوگی ظاہراً، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ بڑے سے بڑے جو ہے سلطنتوں کو الٹ دے، تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے پاس۔ تو تمہیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ زینب کی جیسی کردار والی بچی کے اوپر تمہیں کام کرنا ہو، اس کو اس راستے پہ جانے ہی نہیں دینا ہو۔ تو آج اتنے سالوں کے بعد جب بیوی کی مثال دی جاتی ہے تو پالا کس نے اس کو؟ اسی لیے کہتے ہیں 5 معصوموں کے کردار نے زینب کو پروان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور سن لیجیے اور جلدی سے بات سمجھ لیتا ہوں۔ جانتے ہیں ایک گھر جو ہے یہ بیوی کا گھر تولا اور تبرہ کا بھی گھر ہے۔ آپ سوچئے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تولا اور تبرہ کا گھر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی دونوں بیوی کی تعلیم میں پایا جاتا ہے۔ یہ بیت الولایت اور دشمن اسلام سے بیت البراعت بھی ہے۔ آج روایت کا جملہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ وہ حادثہ، ظالموں نے ظلم کر دیا، تو مدینے کی عورتیں بیوی کی عیادت کرنے کے لیے آئی، بیوی کی عیادت کرنے کے لیے، اور انہیں انصاری عورتوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا بیوی سے، کیف اصبحتی یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول آپ نے صبح کیسے کی؟ تو آپ کبھی سوچئے کہ بیوی کے سے یہ جب سوال کیا تو پورا خطبہ بیوی نے اسی سوال کے جواب میں عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، وہ خطبہ ہے ہمارے پاس، اور یہ خطبہ نقل کرنے والے بھی صالح شیعہ نہیں ہے، یہ بات جان لیجئے۔ اب اس خطبے میں بیوی نے 2 بات کہی۔ پہلی بات کہی کہ صبح کیا ہے تو تمہاری دنیا سے نفرت میرے وجود میں پائی جاتی، صبح اس حالت میں کیا کہ میں تمہاری دنیا سے نفرت کرتی اور تمہارے مردوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری دنیا سے بھی نفرت ہے اور تمہارے۔ تو آپ کو بھی سمجھ گئے بیوی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ جملہ فرمایا اس لیے کہ تمہارے مردوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے ولایت کو کیا کیا ہے؟ ولایت کو تنہا چھوڑ دیا۔ پوچھا تمہارے مردوں نے سے علی سے دشمنی کس بات کی نبھائی ہے؟ یہ تو بتاؤ۔ یہ ہے ولایت۔ بیت الولایہ کیا ہے؟ اس گھر سے ولایت کا پیغام آج ساری دنیا تک یہ آیا نا خطبہ، اے عورتوں جا کر اپنے مردوں سے کہہ دینا دنیا سے نفرت اس لیے ہے کہ ایک دنیا میں وفاداری نہیں ہے۔ تم نے جس گھر کو سلام کرتے آتے تھے کل تک، آج اسی گھر کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہو اور ولایت کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ بات شیخین کی ہے، مولا کائنات سے تاریخ کہتی ہے، یہ حدیث کہتی ہے کہ مولا کائنات سے شیخین نے آ کر کہا علی ہمیں فاطمہ سے ملنا ہے، فرمایا ملو، فرمایا ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنا، کہ نہیں تم سے ہمیں کوئی ملاقات نہیں کرنا، ہم تو عالم اسلام سے پوچھتے ہیں بھیا ایک بار کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو آپ کو کیا ضرورت جانے کی؟ اور اچھا عجب یہ ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ شیخین کو اتنی محبت تھی کہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، اور ہمارے ذاکرین کہتے تھے کہ بی بی اس دنیا میں جہنم میں جانے سے پہلے ہی جلانا چاہتی تھی۔ صحیح بات ہے۔
آپ دھوپ میں کھڑے رہیے، 60 ڈگری میں کھڑے رہیے، تو کیا ہوگا؟ آپ جل جائیں گے۔ لیکن یہ جہنم سے پہلے جلنے کی بات۔ اب جب کہا بیوی سے کہ ہمیں مولا کائنات سے کہ ہمیں ملنا ہے، کہا مل لو، کہا بیوی اجازت نہیں دیتی، آپ وسیلہ بن جائیے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے خلیفہ تو وسیلہ کے بغیر نہ رہ سکے، ان کو وسیلے کی ضرورت آ گئی اور تم وسیلے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو یا تو کہہ دو خلیفہ کے فالوور نہیں ہو، ورنہ وہ خود وسیلہ ڈھونڈ رہے۔ اور یہ تاریخ میں مسلم چیز ہے یار۔ تو فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ زہرا سے سفارش کر دیجیے، آپ زہرا سے کہہ دیجیے ہمیں ایک موقع دے دے ملاقات کرنے کا، ہمیں کچھ کہنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ امام نے کہا دیکھیے واقعی ادب یہ ہوتا ہے، آج میں سوچتا ہوں یہ بھی ہمیں مولا سے ادب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کا مالک نہیں بنایا گیا۔ فرمایا میں زہرا سے بات کروں گا، اگر وہ کہیں گی اجازت دیں گی تو میں آ کے بتا دوں گا، اگر وہ منع کر دیں گے تو منع کر دیں گے۔ دیکھیے یہ بھی ادب ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ امام ہے، امام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اطاعت واجب ہے، لیکن نہیں، میں پوچھوں۔ تاریخ کہتی ہے اب مولا آئے، فرمایا بی بی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنے کی درخواست لے کر۔ عجب جملہ فرمایا، میری جان قربان ہو شہزادی کی عظمت میں، واقعی بہت عجب جملہ فرمایا۔ فرمایا اے علی البیت بیتک، یہ گھر آپ کا ہے اور اس گھر میں یہ کنیز بھی آپ کی ہے، آپ جیسا چاہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو کہیں۔ اس کا مطلب بی بی یہ بتانا چاہتی تھی کہ کوئی چیز شوہر کہہ رہا ہو تو ناپسند ہونے کے باوجود بھی شوہر کی اہمیت کو مان لینا ہے نا۔ امام گار گئے۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ مولا کی حکمت تھی، آج یہ بڑے آسانی سے لکھ دیتے کہ علی نہیں چاہتے تھے، ورنہ اب زہرا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مولا نے بتا دیا، وہاں جاؤ، سن شیخین آئے، تاریخ کہہ دی بی بی نے اپنا چہرہ پہلے سے ہی دیوار کی طرف کر دیا، اور یہ بھی تاریخ میں ہے۔ اب بی بی نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا تو دوسری طرف گئے تو بی بی نے پلٹا لیا، پھر سے بی بی نے کہا دیکھو اب ایک بات سن لو، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے ایک سوال کا جواب، پھر کوئی بات ہو، اس کے پہلے کوئی بات نہیں ہو۔ حتیٰ یہ تک بھی ہے کہ انہوں نے سلام کیا، بی بی نے جواب بھی نہیں دیا، جبکہ ایک مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کی بیٹی جن کو مسلمان نہ سمجھتی ہو ان کا حشر کیا ہوگا، یہ اللہ جانے۔ لیکن جب بیوی نے کہا دیکھو مجھ سے کوئی بات کرنا ہے نا تو تمہیں پہلے ایک سوال کا جواب دینا۔ پوچھا کیا؟ فرمایا اب تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر کہہ رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کیا تم نے سنا ہے یا نہیں کہ میرے بابا نے فرمایا کہ میری زہرا کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور میری زہرا کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ عجب یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف نے لکھی، ایک ہی روایت لکھی بیوی کے بارے میں، لیکن لکھی یہی ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ
وَيَرْضَى لِرِضَا، کہ اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کی ناراضگی سے اور راضی ہوتا ہے فاطمہ کی راضی ہونے سے۔ تم نے یہ حدیث سنی یا نہیں تم دونوں نے؟ کہا سنی۔ کہا بس تم نے سنی یا نہیں پھر سے بتا دو۔ کہتے بی بی نے 3 بار پوچھا، سنا یا نہیں سنا؟ ہاں سنا۔ تم اس حدیث کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ کہا بس اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ کہا اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اب میں جب تک زندہ رہوں گی ان سے نہ بات کروں گی اور جاؤں گی بھی تو ان سے ناراض ہو کر جاؤں گی۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے بیت ولایت اور برات۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے ولایت بھی ہمیں ملینا ہے اور یوں ہی اللہ نہیں کہتا کہ اگر برات دیکھنا ہے، دشمنان اسلام کو پہچاننا ہے تو زہرا کی سیرت لے لو، بتائیں گی کس سے دوستی کرنا ہے اور کس سے بیزاری کرنا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے، میں ایک جملہ خالی کر کے بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے، بی بی نے کہا نکلو تم دونوں اس گھر سے، اب کوئی بات نہیں کرنا۔ تاریخ کہتی جب نکلے تو شیخین رو رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کس بات پہ رو رہے تھے، اپنی چالاکی پہ رو رہے تھے کہ اپنی بیوقوفی پہ رو رہے تھے۔ دیکھیے سچ بات ہے کہ مولائے کائنات کے اوپر الزام لگانے کے بجائے آپ اپنے کردار کو دیکھ لیجیے، اور اگر واقعی توبہ کرنے کا ہے تو قرآن خود کہتا ہے توبہ کرنا ہے تو کرو۔ توبہ کرنے کا راستہ ہے، توبہ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ سے معافی مانگو، پھر کیا کرو؟ وہ جو گناہ کیا وہ چھوڑو، کرسی سے اتر جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے توبہ اس کو نہیں کہتے کہ آ کے معافی مانگ لیں اور کرسی کے اوپر براجمان رہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قرآن کہتا ہے استغفروا وتصلحوا، اور اپنے کام کو سدھارو۔ اگر سدھارا نہیں تو تم نے توبہ نہیں کی۔ آج مسلمان کہتے ہیں توبہ کر لیا ہوگا، اگر توبہ کر لیا ہوتا تو ایک طریقہ یہ بھی تھا، یہ قرآنی طریقہ تھا، اور آپ تو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، تو کر لو توبہ کا دروازہ تو کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لیکن اسی بخاری میں آ گیا کہ بی بی اس دنیا سے گئی وَهِيَ سَاخِطَةٌ عَلَى الشَّيْخَيْنِ، بی بی ناراض ہو کر اس دنیا سے شیخان سے گئی، اور کس درد سے گئی؟ بس عزیزان کرام، یہ وہ درد ایسا تھا جس درد سے کچھ سورج کر پیغمبر روتے تھے۔ آج میں نے یہ روایت خود دیکھی ہے کہ پیغمبر مسجد میں بیٹھ کے رو رہے، مسجد میں، اور اچانک امام حسن آگے زانو پہ بیٹھ گئے، ان کو دیکھ کر ہک ہک روتے ہیں، یعنی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اتنا روتے ہیں۔ امام حسین آئے بیٹھ گئے تو ان کو دیکھ کے روتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ دیکھا مولائے کائنات آئے تو بولے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ان کو دیکھ کے روتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول کسی کا اور انتظار ہے؟ کہتے ہاں مجھے فاطمہ کا انتظار۔ آپ کبھی سنیے پیغمبر اپنی بیٹی کا بہت احترام کرتے، بی بی کو بلایا سامنے بٹھایا۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان چاروں کو دیکھ کے روتے ہیں، زندگی میں اچھے دن بھی ہم کبھی یاد کر لیجئے۔ فرمایا آج کو نہیں سوچ کے رو رہا ہوں، میں اپنے بعد کو سوچ کے رو رہا ہوں، میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کابی میں جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، میری بیٹی کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا جائے گا، میری بیٹی کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میری بیٹی فریاد کر رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا۔
اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اے مسلمانوں میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ آپ اندازہ کریں جو رسول یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے تھے، اسی کی امت نے تیسرے دن بیوی کے گھر پہ حملہ کیا۔ اور کیسا حملہ؟ آج روایت کا جملہ ہے جب بیوی دروازے کے نیچے آئی تو خود اس ظالم کہتا ہے مجھے پتا تھا زہرا دروازے کے پیچھے ہے، کہ جب میں نے اپنی طاقت سے دروازے پہ حملہ کیا میں نے زہرا کی آواز سنی، فضا مجھے بچا لے، اے فضا مجھے بچا لے، ظالموں نے میرے وجود پر حملہ کیا ہے۔ ارباب اعضاء بس دو جملہ سن لیجئے، اس کے باوجود بی بی کو ہوش تھا جب دروازہ گرایا گیا، جب دیکھا کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو ہاتھوں کو پھیلا دیا، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر نہ آؤ۔ ظالم نے کوڑا مارا، بے ہوش ہو کر بی بی بے ہوش ہو گئی۔ اب جب ہوش آیا تو مختر کا عجب جملہ ہے، مختر کا جملہ یہ ہے کہ ہوش آیا تو فضا سے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہ بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر مسجد میں لے گئے ہیں۔ کہا اے فضا میری چادر لا دے، اے فضا میری چادر لا دے۔ آپ اندازہ کریں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا بازو زخمی ہو، جس کا پہلو زخمی ہو، جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو، جس کا وجود پارا پارا ہو چکا ہو، جب چادر اوڑھی مسجد میں آئی، آواز دیا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ ارباب اعضاء سلمان کو مولا نے کہا سلمان جاؤ فاطمہ کو روکو کہیں بد دعا نہ کر دے۔ سلمان آئے، بی بی مولا کہہ رہے بد دعا نہ کیجیے گا، بد دعا نہ کیجیے گا، یہ آپ کے بابا کی امت ہے۔ کہ سلمان جا کر کہہ دو اگر علی کو نہیں چھوڑا اپنی آنکھوں کے سامنے علی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ظالموں نے یہ دیکھا تو علی کو چھوڑا، جب علی کو چھوڑا تاریخ کہتی ہے مولا کائنات بی بی کے پاس آئے، بی بی نے ہاتھ پکڑا، گھر میں لے کر آئی گا بھی اے علی میں قربان ہو سکتی ہوں لیکن اپنے سامنے بچوں کو یتیم نہیں ہونے دیکھتی دیکھ سکتی ہو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی مدینہ تھا، ارے گھر سے باہر نکلی تو باپ کو ساتھ لے کر آئی، آئے شہزادی زینب خانے سے باہر نکلی تو جب منظر دیکھا شمر حسین کے سینے پہ ہے، کند خنجر چلا رہا ہے، زمین کربلا لرز رہی ہے، آواز آ رہی ہے الا قتل الحسین من کربلا، الا ذبح الحسین من کربلا، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اے اللہ تجھے جناب زہرا کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں اے اللہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفایات کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت نازل فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ دشمن اسلام دشمنان شیعت کو ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اے اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اے میرے معبود ہمیں علم اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔